اب میں گزارش کر رہا ہوں فضیلت الشیخ مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی محدود وقت ہے، خیال رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں۔ مولانا نیاز احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، نوجوان ساتھی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام کے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا ماننے والا بنایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اللہ رب العالمین کا انتہائی محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور اس بات کا اعلان خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کرتے ہوئے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین قبول کرے گا تو اس کا یہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کا ماننے والا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو قبول کرنے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ مگر اسلام دشمنوں کی جانب سے، اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی جانب سے اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اسلام کے خلاف یہ غلط پرچار کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر اتیاچار کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے دائرے کو محدود کر کے
اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھینا ہے، ان کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اس کائنات کے اندر عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اسلام نے اس کائنات کے اندر عورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے دائرے کو جو محدود کیا ہے، اس میں عورتوں کی عزت ہے، اس میں ان کی عفت ہے، اس میں ان کی پاک دامنی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اسلام کے آنے سے پہلے، میری پیاری مائیں بہنیں خاص طور سے آپ توجہ دیں، اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس دنیا کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے جب عورت اپنے خاص ایام میں ہوا کرتی تھی، اسے انتہائی ناپاک سمجھا جاتا تھا، اسے گندا سمجھا جاتا تھا، اور اسے اس کے قریب جانے سے ایک شوہر اپنے آپ کو دور رکھتا تھا۔ مگر جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، اے دنیا والو، جب عورت اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہو تو تم اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے بعض قبائل کی حالت کیا تھی؟ ان کے گھروں میں جب بیٹی کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ اللہ کہتا ہے زمانے جاہلیت میں عرب کے بعض قبیلوں کی حالت یہ تھی، جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی، جب اس کے گھر میں بیٹی جنم لیا کرتی تھی، باپ کا چہرہ کالا ہو جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وہ غمگین ہو جایا کرتا تھا۔ یا توارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اس خبری کی وجہ سے، اس بشارت کی وجہ سے اور بیٹی کی پیدائش کی بنیاد پہ سماج اور معاشرے کے لوگوں سے اپنی نگاہ کو چھپا کر کے چلا کرتا تھا۔ اس کے پاس صرف دو ہی آپشن رہا کرتے تھے، یا تو ذلت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کا باپ بن کر کے دنیا کے اندر زندہ رکھے، یا پھر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ مگر اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے دنیا والو، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اے دنیا والو، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچی کون سا جرم تو نے کیا تھا، کون سا گناہ تو نے کیا تھا، کون سا پاپ تو نے کیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے دنیا کے اندر زندہ مار دیا گیا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے اس دنیا کے اندر آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور آپ غور کیجئے، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ عورت اگر بچی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت قرار دیا ہے، اور والدین کو جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ آدمی جنت میں ہوگا۔ آپ سنیے، بڑی مشہور روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوا کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، اے اللہ کے نبی کی بیوی اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو آپ دے دیجئے۔ اما عائشہ گھر میں ڈھونڈتی ہیں، اما عائشہ تلاش کرتی ہیں، تلاش کرنے کے بعد اما عائشہ کو صرف ایک کھجور ملتی ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور آتی ہے، اما عائشہ نے اس کھجور کو اس عورت کو دے دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں، اس ماں نے اس کھجور کو دو حصوں میں بانٹ دیا، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ لم
تاکل منہا شیئا، اس ماں نے اس کھجور کا کوئی بھی حصہ اپنے آپ کو کھانا پسند نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، اے عائشہ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے، جس باپ کو جس ماں کو ان بیٹیوں کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ اسلام نے بیٹی کو یہ اونچا مقام دیا۔ اور سنیے دنیا والوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، اور سماج اور معاشرہ اور سماج اور معاشرے کے افراد اگر بیٹیوں کا باپ بننے پر آپ کو تانا دے رہے ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں رحمت ہونے کے بجائے اگر بیٹیاں اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنتی، اگر بیٹیاں ندامت کا سامان ہوتی، اگر بیٹیاں ذلت کا سامان ہوتی، واللہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کبھی بیٹیوں کا باپ نہ بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا کرتے تھے، آپ بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، یرحب بابنتہ، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو۔ تو اسلام نے عورت کو بیٹی اگر وہ ہے تو اسے رحمت قرار دیا ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام نے اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب سے جنگ میں جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اے اللہ کے نبی مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے پوچھا اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کو راضی کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا تمہاری ماں۔ کہا ثم من؟ قال امک، 3 مرتبہ وہ یہی سوال کرتے رہے، تینوں سوال کے جواب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی چوتھی مرتبہ کہتے ہیں تمہارا باپ۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اسلام نے آپ کا مقام اتنا اونچا کیا ہے کہ اگر آپ ماں ہو تو آپ کے ساتھ تیز آواز میں بات چیت کرنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو۔ یہ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی کہتے ہیں پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک عورت۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المال نتخذ، کون سا مال ہم اکٹھا کریں؟ آپ نے بیان فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الاخرہ۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ تمہارا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرًا، اپنی زبان کو ایسی زبان بنا لو کہ تمہاری زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا رہے۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی مومنہ پاک دامن اور
बेहतरीन और नेक औरत को अपनी बीवी बनाओ जो आखिरत के उमूर और आखिरत के मामलात में तुम्हारी मदद करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर इस्लाम दुश्मनों की जानिब से और इस्लाम को बदनाम करने वालों की जानिब से यह ऐलान किया जाए, यह प्रचार किया जाए और यह आवाज आपके कानों से टकराए कि इस्लाम ने आपके हुकूक को छीना है, इस्लाम ने आपके ऊपर जुल्म किया है, इस्लाम ने आपकी आजादी को छीना है, वल्लाह कभी इन चीजों को अपने दिमाग में जगह न देना, अपने दिल में जगह न देना। इस्लाम ने आपको इस दुनिया के अंदर एक कीमती गौहर करार दिया है। और आगे बढ़िए, चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, शरीयत ने बाज मामलात में मर्द और औरत के दरमियान तफरीक तो की है, लेकिन जब बात अजर व सवाब की आई, नेक आमाल पर बदला देने की आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं किया। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ लोगों, ईमान के साथ जो भी मर्द, ईमान के साथ जो भी औरत नेक काम करेगी, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, हम उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे, हम उसकी जिंदगी को बेहतरीन बना देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और जो काम करके गए होंगे उनसे बेहतरीन बदला हम उन्हें आखिरत के दिन देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए इस्लाह मुआशरा की अगर हम बात करें तो मर्दों के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने अपने एतबार से, अपनी इस्तिताअत और ताकत और बसात के मुताबिक उन लोगों को गुनाह के काम से रोकने की कोशिश करें, और साथ ही साथ औरतें अपने दायरे में रहते हुए लोगों को दीन की दावत दें, इस्लाम की बातों को बताएं, इस्लाम के पैगाम को आम करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाह कहता है, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाता व यूतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह कहता है, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जब दोस्त हैं तो करते क्या हैं, यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो लोगों को भलाई का हुक्म दिया करते हैं, वो लोगों को नेक काम करने का हुक्म दिया करते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, वो लोगों को गुनाह के कामों से, अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उन कामों से लोगों को रोका करते हैं। वयुकीमूना अस्सलाह, वो नमाज कायम करते हैं, वयूतूना अज़्ज़काह, वो ज़कात भी अदा किया करते हैं, अल्लाह की राह में ज़कात दिया करते हैं, वयुतीऊना अल्लाह व रसूला, वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला रहम करेगा। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब और हिकमतों वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, सूरह अहज़ाब की चंद आयात का आप मुताला करें, सूरह अहज़ाब की चंद आयात की तिलावत आप करें और उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक। मेरे प्यारी भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं और खुलासे के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने इस कायनात के अंदर आपको ऊंचा मकाम दिया है। अगर आप माँ हैं तो आपका ऊंचा मकाम है, अगर आप बेटी हैं तो इस्लाम ने आपको रहमत करार दिया है, अगर आप बीवी हैं तो कायनात की सबसे अजीम दौलत हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को पढ़ने समझने के साथ साथ इस्लाम के अहकामात पर आप अपने आप को अमल पैरा बनाएं, इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, इंशाअल्लाह रहमान आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।